اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: ویسے تو ہر نماز کی پابندی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کی پابندی خاص اہتمام کے بنا ممکن نہیں، اس لیے ان کی مزید فضیلتیں بیان کر دی گئی ہیں تاکہ مسلمان ان میں سستی نہ کریں۔ انہی میں سے ایک فجر کی نماز ہے۔ نیند کی وجہ سے اس کی ادائیگی بنسبت دوسری نمازوں کے مشکل ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، اس کی ادائیگی اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ اس وقت کاروباری مشغولیت کا ہجوم ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان دونوں نمازوں کی فضیلت جو اوپر دی گئی حدیث میں بطور خاص بیان کی گئی ہیں۔ یہ حدیث گزر چکی ہے، رقم 16/132 پر۔ حضرت ابو زہیر عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: صرف ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا جہنم سے محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ وہ مسلمان جہنم میں جانے سے بچے گا جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا۔ حدیث میں صرف 2 نمازوں صبح اور عصر کا ذکر ان کی خاص حیثیت کی وجہ سے کیا گیا ہے، یعنی ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرنے والا یقیناً دوسری نمازوں میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، اور اسی طرح دیگر فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، کیونکہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ تمام فرائض و سنن کا جتنا ممکن ہو اہتمام کیا جائے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ تو اے انسان، تو غور سے دیکھ، اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی امان کی بابت کسی قسم کی باس پرس نہ کرے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اے انسان، تو صبح کی نماز میں غفلت نہ کیا کر، کہیں اللہ تعالیٰ اس غفلت کی وجہ سے تیری پکڑ نہ کر لیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے اس سے پوچھ تاچھ نہ کر اور اسے کسی قسم کی تکلیف مت پہنچا، کیونکہ اگر تو نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھ تاچھ فرمائیں گے۔ اس میں مانو صبح کی نماز پابندی سے پڑھنے کی ترغیب اور دہرانے والے کی فضیلت اور ایسے شخص کو نقصان پہنچانے سے بچنے کی تاکید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں، اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: فرشتوں کے باری باری آنے کا مطلب ہے کہ بندوں کی حفاظت یعنی اعمال لکھنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، جبکہ صبح کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور اس وقت ان کا میل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ فرشتے صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نیک بندے فجر کی نماز میں مشغول ہوتے ہیں اور اس وقت بھی ان فرشتوں کا میل ہو جاتا ہے۔ یوں جس وقت فرشتے آتے اور جس وقت جاتے ہیں، نمازی عصر اور فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن وہ فرشتوں سے اپنے بندوں کی بابت پوچھتے ہیں تاکہ فرشتوں پر بھی اہل ایمان کا شرف اور مقام واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ